السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بالیان صلاح الدین سے کہہ رہا تھا تم جو چاہو کر لو، میں تمہیں خفیہ الفاظ نہیں بتاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے دیکھو بالیان، میں کسی بھی طرح قاہرہ سے نکل جاؤں گا، چاہے سمندر سے یا زمین سے۔ اگر تم مجھے وہ الفاظ بتا دو تو میرا راستہ چھوٹا ہو جائے گا۔ بالیان کہتا ہے مگر میں تمہارے ساتھ بھلائی کیوں کروں؟ صلاح الدین کہتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اگر ہم بابین تک پہنچ گئے تو میں تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو اس شرط پر قدس جانے دوں گا اور تم لوگ کبھی لوٹ کر مصر نہیں آؤ گے۔ بالیان کہتا ہے اگر تم نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو پھر شہنشاہ کو خط کیوں لکھا؟ صلاح الدین کہتا ہے ان کے صلح والے جھوٹ سے پردہ اٹھانے کے لیے، جنگ نزدیک ہے، شہنشاہ ممالک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ بالیان کہتا ہے تم بھول گئے ہو، میں بادشاہ کے نمائندے کی حیثیت سے مصر آیا ہوں۔ میرے ساتھ برائی کرنے کا مطلب شہنشاہ کے ساتھ برائی کرنا ہے، اس عمل کا حساب تو لیا جائے گا۔ صلاح الدین کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ تمہارا انجام کمانڈر مائلز جیسا نہیں ہوگا، مجھے خفیہ الفاظ بتا دو بالیان نام میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے مجھے زبردستی پر مجبور نہ کرو بالیان کہتا ہے کیا کرو گے تم؟ مار ڈالو گے مجھے؟ یہ تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں گائے کہہ رہا تھا شاٹیلون کو وہاں پر بھیجنا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ لارڈ بالیان آپ کے نمائندے کے طور پر وہاں پر موجود تھے، اس کو گرفتار کرنا سلطنت قدس کے خلاف قدم اٹھانا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر ہم نے اس عمل کا حساب نہ لیا تو وہ مزید کوئی اور بڑا اقدام اٹھانے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔ ولیم کہتا ہے عوام ہم سے خوراک کے لیے گندم کی توقع کیے ہوئے ہے، ایسے وقت میں جنگ شروع کرنا، عوام کی سوچ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ گائے کہتا ہے انہیں بس پیٹ بھرنے کی ہی فکر ہوتی ہے، اسی لیے ہم اندر ہیں اور وہ لوگ باہر ہیں۔ ویسے گندم والا مسئلہ حل کرنے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ بھی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کیا ہے؟ گائے کہتا ہے قبرص سلطان علی، ہم قبرص سے اپنی فوج کے لیے گندم منگوا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کہہ رہا تھا میں نے کہا تھا نا کہ اس راستے سے پلٹ جاؤ گے تم، میری نہیں سنی۔ اب بات اہل اسلام کی سلامتی پر آ جائے گی تو پھر میں کچھ نہیں دیکھتا۔ اب اگر تم نے مجھے وہ الفاظ نہ بتائے اور جو کچھ میں نے خط میں لکھا ہے وہ نہ کیا گیا، مصر سے صلیبی سپاہی اور تاجروں کو واپس نہ بلایا گیا، تو میں اپنا کہا پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بالیان کہتا ہے مجھے تمہاری کنویں والی لاچار حالت یاد آ رہی ہے، انسان کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ حساب برابر ہوا، ہم ہر چیز کا پورا بدلہ چکاتے ہیں اور احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنا قرض چکا دیا ہے، لیکن تم خود ہی دشمن کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے، جس چیز کو رد کر چکے ہو اب اسی آزمائش میں ہو۔ یہ تمہارا کنواں ہے، لیکن جان لو کہ اب کے بعد سے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب شہنشاہ کہہ رہا تھا یہ درست ہے کہ قبرص میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے، لیکن میرے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھا جائے تو وہ ہم پر یہ احسان نہیں کریں گے گائے۔ لارڈ گائے کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، لیکن آپ کے داماد لارڈ گیوم، ہم سب قبرص کے لوگوں کو جانتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ گیوم اپنی آزادی کے بدلے خوشی سے ہی ذمہ داری اپنے سر لے لے گا۔ ادھر دوسری جانب شمشا کھڑی تھی اور لوگوں کو دیکھ رہی تھی، بہت سے بازنطینی سپاہی وہاں پر پھیل چکے تھے۔ شمشا کہتی ہے خداوند اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ ہر طرف سپاہی موجود ہیں۔ گل کہتی ہے انہوں نے شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں، ہر جگہ امیر صلاح الدین کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بچی کہتی ہے آپ بھی کھائیں نا شمشا آپا۔ اتنے میں ہی دروازہ کھٹکتا ہے۔ شمشا کہتی ہے اب تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ بچیاں وہاں پر ڈر کر چھپ جاتی ہیں۔ شمشا دروازہ کھولتی ہے، قاضی فاضل باہر نقاب میں کھڑے تھے۔ شمشا اسے دیکھتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ کہہ رہا تھا تو پھر فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاٹیلون تم اپنی بہترین سپاہیوں کا ایک دستہ جمع کرو اور فوراً مصر کے لیے روانہ ہو۔ ہمارا اولین مقصد بالیان اور باقی سپاہیوں کی رہائی ہے، اور پھر سلطان نور الدین کے اس چہیتے صلاح الدین کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آنا۔ شاٹیلون کہتا ہے اب بے فکر ہو جائیں جناب، اس بگڑے ہوئے امیر کو اس مرتبہ آپ کیے کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے جب تم وہاں پر پہنچو گے تو کرک کی ملکہ میلا بھی تمہیں تلاش کرے گی، وہ قاہرہ کے بازار میں ایک مسلمان خاتون کے روپ میں موجود ہے، صلاح الدین کو تلاش کرنے میں وہ تمہاری مدد کرے گی۔ شاٹیلون کہتا ہے جو آپ کا حکم شہنشاہ۔ گائے کہتا ہے چلو ولیم، لارڈ گیوم کو بھی زلدان سے نکالو، میں صحن میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد ولیم وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب قاضی فاضل شمشا کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے آپ کو کسی باحفاظت مقام پر ٹھہرنا ہوگا جہاں پر آپ کو کوئی نہ ڈھونڈ پائے۔ شاہور سب سے پہلے یہاں پر پہنچے گا۔ شمشا کہتی ہے مگر مجھے چھپنے کا کیا ضرورت ہے قاضی فاضل، شاہور اپنا دماغ بالکل کھو چکا ہے۔ فاضل کہتا ہے جو کوئی بھی امیر صلاح الدین کے قریب ہے اس پر وہ اپنا غصہ اشکار کر سکتا ہے۔ شمشا کہتی ہے میرا تو امیر صلاح الدین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے جو وہ مجھ پر اپنا غصہ نکالے۔ فاضل کہتا ہے شمشا لیلا اور گل چہرہ کو اپنے ساتھ لو اور جس جگہ کا میں نے بتایا وہاں جاؤ، یہی بہتر رہے گا۔
شمسہ کہتی ہے وہ مسلمان کے بھیس میں موجود خاتون، اسے قدس سے یہاں پر ایک جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فاضل کہتا ہے وہ امیر صلاح الدین کو قتل کرنے آئی ہے۔ شمسہ کہتی ہے کیا واقعی؟ خدا نہ کرے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔